إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم ایک جاگ دے چور سانجوں دے ایک جاگ دے دکھی بیمار راتی ایک جاگ دے عشق دی مرض والا ایک جاگ دے رب دا طلبگار راتی او وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے بس اکو جاگ دے پروردگار راتی اگر تسی ناراض نہ ہو تھوڑا دل چیز بزرگ بیٹھے رہتے ہیں آپ کے باقی نماز دھیان بزرگوں بیٹھے آج اسی دن کیا ہے آج آپ بیمار نہ دیں بیمار نہ چھٹی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام و دعا اجداد عظیم الشان فقیر المثال تبلیغی اسلامی پروگرام میرے تو قبل جماعت بیانات خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا ہی بلبلہ انگیز خطاب فرما چکے ہیں میں شکر گزار رہا انتہائی محترم و مکرم چودھری حضور حسین چوہان صاحب انہوں کے بیٹے محمد بلال دی شادی کی خوشی کے موقع تھے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا اللہ پاک انہوں نے اس جذبے کو قبول و منظور فرمائے اور انتہائی محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا میاں عبد الجبار سلفی صاحب حضرت مولانا عبد الغفار صدیقی صاحب اور ساڑھے انتہائی قابل احترام بزرگ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الواحد سلفی صاحب اور علاقے پر ہمارے کرام معززین
نوجوان اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب دے اس دینی جذبے اور محبت کو قبول فرما کے ذریعے نجات دے۔ مختصر وقت کے اندر بالکل سادہ انداز دے نال دو چار باتاں صاحباب دے گوش گزار کرنیاں قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ مقدسہ مظاہرہ صاحباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کے اندر اپنے مومن بندیاں دیا چند خوبیاں کا ذکر کیتا ہے۔ ویسے قرآن و سنت کے اندر مومنہ نے کافی اوصاف بیان کیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد گرامی ہے کہ ایمان دیا 72 اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ سب تو پہلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی عقیدہ توحید، اور آخری شاخ کے متعلق آپ نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک بندہ رستے دے اندر جا رہا ہے، انہیں ویکھیا کہ رستے دے اندر کوئی ایسی چیز ہے جیڑی آن جان والے لوگوں واسطے رکاوٹ اور پریشانی کا سبب بنتی، وہ اس چیز کو ہٹا دیتا ہے لوگوں کی آسانی واسطے۔ تو مدینے والی سرکار نے فرمایا کہ ایسے بندے کے دل کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے، یعنی آخری علامت ایمان دی رستے کو صاف کرو۔ بڑے پنڈا تھاواں دے اندر لوگ رستے کو خراب کر، لوگوں نے اپنے گندے پانی کا روک ہی رستے میں، تو آخری علامت ہے رستے کو صاف کرنا۔ جڑے رستے کو خراب کرتے ہیں وہ کون ہوگا؟ اس نے آپ سے بہرحال بندے کا ایمان وقت تک گھٹتا رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر ایسے حالت کے اندر موت آ جائے تو بندہ ایمان تو بغیر ہی میرے کو چلا جائے۔ اور اگر مومن بندہ ہوئے گا تو مومن کے بیڑے پار۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سب سارے صحیح مومن بندہ بنائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے گل سنائی سی نا پہلے وقت کے اندر صحیح ہماری دے آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ کتنے گیا سفر سے، ان رستے کے اندر اتنے 1000 دینار پیسے کی لوڑ پہ گئی۔ وہ پوچھتا پوچھتا اپنے مسلمان مومن بھائی کے کول چلا گیا، انہوں کہنے لگا بھائی میرے 1000 دینار چاہیے ادھارا، تو میرے دے دے فلاں طریق میں تمہیں واپس کر دیں۔ اگوں مومن سی تے مومن کھڑا ہوتا ہے، مومن کا تو بیعت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا بھائی پیسے تے میرے کو ہے نہیں لیکن میں تینوں دینے تینوں نہیں کر دینے، اس واسطے نہیں دینے کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تو پیسے تیرے کو لے جائے گا تو لے کے آئے میں تیرے کو لو۔ اگر تو پیسے لینے تو اس طرح کا اپنا کوئی گواہ لے کے وہ کہہ لگا کہ بھائی میں اس علاقے میں کوئی نہیں جانتا، اجنبی مسافر آدمی، اگر تیرے ضرور بازی لوڑ ہے تو جا پھر تیرا میرا اللہ، میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا۔ ہوں آج کل اللہ کی کون مانتا ہے؟ کوئی یہ گل اسی مانتے ہیں؟ انہیں کیا مومن جا پیسے لے جا، کل اگر تو انکار کر دیتا میں اب ہی اپنے دامن کو لے لوں گا، لے جا پیسے۔ یہ لے گیا، توکل کی بات، لے گیا پیسے۔ آقا فرماتے ہیں وہ تاریخ آئی جب واپس کرن دی، دریائی سفر سی ہے، دریا کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، لیکن قدرتی طور پہ کوئی کشتی کوئی چیز مل نہ سکی۔ شام تک انہیں انتظار کیا، بڑا پریشان ہے۔ آخر کہتا ہے ایک لکڑی کٹی انہیں درخت دے نالوں انہوں درمیان
اللہ تیری ذات کا دامن بنایا سی اور میں تیری ذات کے توکل دے ذریعے پیسے بھیجن لگیا مالکہ انہیں تک پہنچا نہیں ایک نال رکا لکھیا رکا اور رکے رکتے بات لکھی کہ میرے بھائی میں بڑی کوشش کی ہے لیکن میرے سواری کوئی نہیں ملی اس واسطے جس پروردگار کو میں ضامن بنایا سی اس رب العالمین کی ذات کے توکل اور بھروسے سے میں پیسے تیرے تک پہنچا رہے ہیں میرے یقین ہے کہ میرا اللہ یہ پیسے تیرے تک ضرور پہنچا رہے ہیں اور نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک تھوڑے جس طرح کا تھوڑا ظن تو ہے نا گمان اللہ اپنے متعلق وہ نہیں سمجھتا اب وہ بھی انتظار سے کھڑا ہے دریا کے کنارے سے شام تک کوئی نہیں آیا واپس جان لگے ابھی نہیں وہ گیا پیسے دور ایک لکڑی تیر ہوئی نظر آئی کہتا ہے چلو ویلے کی جانا ہے لکڑی لے رہی ہے بالڑی سے لکڑی تیرتی دریا کے کنارے تے لگ گئی ان لکڑی کو موڑے تے رکھیا گھر دے اندر لے گیا جب ماریا نا ٹکا کہاڑیا بچوں چھن چھن کرنا ہویا ہزار دینار نکلا اور نہ رکا بھی نکلے بڑا اللہ نے راضی اللہ نے مالک کائنات کی قدرتوں کو دیکھ کے حیران کچھ دنوں بعد اس بندے کو سواری مل گئی کہ دل کے اندر ایک بات سی کہ اگر پیسے کو نہ ملے کل قیامت والے دن میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتے کاش یہ سوچ سانوں نصیب ہو جائے اسی بھی ڈنڈیاں نہ ماریے گوڑ نہ کریے ملاوٹ نہ کریے دھوکے نہ کریے لوگوں کے نام کل قیامت والے دن تیری پہلے ہر چیز تیری پہلے انہیں ہزار دینار لے آؤ بندے کو پہنچ گیا کہتا بھائی بڑی معذرت دینار اس دن میں سواری کوئی نہیں ملی ہے اپنا ہزار دینار لے رہا اگر وہ مومن بندہ سی ساڑھے جیسا مومن نہیں سی پکا مومن کہتا ہے جس پروردگار کی ذات دے توکل اور بھروسے کے ذریعے تو لکڑی کے ذریعے اپنا پیسے بھیجے پروردگار نے وہ پیسے میرے تک پہنچا چکے اے اللہ کو دعا کرو اللہ سب مومن بناؤ تو میں ایک چھوٹی جی تاریخ کی مثال میں آ کر کے وہ دیر تک دو چار باتیں عرض کرنی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا کہ چند لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے مارے بڑا کافر بیچارے نبی پاک علیہ السلام کے کول آ گئے اللہ اکبر حضرات ذرا غور کرنا پیغمبر دے صحابہ کائنات دے امام دی کائنات دے امام دی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آپ یہ عرض کر دے اللہ نے پاک پیغمبر جی سواڑے کا نوکر اور غلام اللہ تو جلال نے ساتھ ہدایت کے رستے تے چلا دیتا ہے لیکن سونے زندگی کے اندر بڑی مشکل واقع ہو رہی ہے مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر دیتا ہے اور ظلم کی انتہا کر دیتی ہے کوئی اللہ تو جلال نے پروردگار عالم آسانیاں پیدا کر دے اللہ اکبر اللہ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والے صحابہ کی بے قراری کو دیں گے پیغمبر خود بے قرار ہونے والا کہ اللہ کو جلال کا قرآن اس بات کا بیان کر رہا ہے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ کو جلال نے نبی پاک علیہ السلام کے متعلق اس بات کا اظہار فرمایا اے میرے مومن بندو کنڈا تواڈے پیر وچ چلدا ہے انہی درد ساڈا پیغمبر اپنے دل وچ محسوس کردا ہے اللہ وہ لیڈر ہوئے تیرے ہو جا ہوئے رہبر اور رہنما ہوئے تیرے ہو جا ہوئے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ دیکھو اللہ کی زمین تے کوئی ایسا ملک ہے جس میں کچھ انصاف ہوئے پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا حبشہ ایک ایسا ملک ہے جس ملک کا بادشاہ نجاشی ہے صحابہ تسی اس طرح کو ہجرت کر جاؤ حبشے کی طرف میرے امید ہے کہ اوتھے تانوں کوئی نہ کوئی انصاف ضرور ملے اللہ اکبر صحابہ کرام چند صحابہ اللہ کو جلال نے دین کی خاطر اللہ کے نام کی خاطر ہجرت کر کے جا رہے ہیں حضرات انہاں دے اندر بڑے بڑے نام پر صحابہ کرام اللہ اکبر میرے پیغمبر دے داماد جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے میرے پیغمبر دی پیاری لفظ جگر جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود نے جناب عثمان بن مظعون بھی موجود
اللہ اکبر الوداع کرنے واسطے گئے اور اپنی بیٹی اور اپنے داماد کی طرف دیکھ کے اللہ دے پاک پیغمبر کی آنکھوں دے وچ آنسو آ گئے. انہاں دی طرف اشارہ کر کے فرمان لگے اے پہلا جوڑا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اے پہلا جوڑا ہے جڑا اللہ دے راستے دے اندر ہجرت کر لگیا ہے. اللہ اکبر پیغمبر دی بیٹی اپنے باپ تو جدا ہو رہی, اپنے نبی تو جدا ہو رہی, اپنے علاقے تو جدا ہو رہی ہے. صحابہ اکرام اللہ اکبر مکے شہر کو چھڑ کے حضرات حج جناب حبشہ جا رہے ہیں. جب پیڑھی والے میرے پیارے مسلمان بھائی پتہ یہ چلیا کہ اگر بندے نو دین بچان دی خاطر ایمان بچان دی خاطر مکہ شہر بھی چھڑنا پوے تے بندہ چھڑ دوے, آب زمزم بھی چھڑنا پوے تے چھڑ دوے, بیت اللہ دے طواف بھی چھڑنے پے تے چھڑ دوے, صفا و مروہ دی سعی چھڑنی پوے تے چھڑ دوے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جلال دے گھر نو اللہ دے گھر تو دور جایا جا سکتا ہے, لیکن ایک مومن بندہ مرنوں تے مر جائے گا, ایمان چھڑ سکتا, بولو ایمان نہیں چھڑ سکتا, کوئی کمپرومائز نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کو سواری مل گئی, حبشے دے اندر پہنچ گئے. پیچھے مشرکین مکہ کو پتہ چلیا, صحابہ اپنا ایمان بچا کے چلے گئے نے. مشرک نو توحید کسی بھی علاقے کے اندر بارہ نہیں کھاتی. انہوں نے جلدی دنال میٹنگ بلا لی, ایک وفد تشکیل دیتا, وفد کا سربراہ جناب عمر بن عاص کو بنا دیتا گیا, جڑے بعد کے اندر عظیم صحابی رسول بنے. اللہ اکبر. آج مشرکین مکہ دے وفد کا سربراہ بن کے یہ بھی جناب مسلمانوں لینے واسطے حبشے کے اندر پہنچ گئے. ادھر مسلمان بھی حبشے کے اندر نے, یہ بھی حبشے کے اندر پہنچ گئے. سب تو پہلے جا کے نجاشی کے وزراء نو ملے, نجاشی کے مشیران نو ملے اور جا کے تحفے پیش کیتے, مال پیش کیتا اور نال کہنے لگے ساڈے چند نوکر, ساڈے چند غلام. اللہ اکبر. بڑے قسم کے نوجوان نعوذ باللہ وہ بغاوت کر کے تواڈے ملک دے اندر آ گئے نے. اللہ اکبر. اسی چاہتے ہیں کہ انہاں نوں واپس ساڈے نال روانہ کیتا جائے, کیونکہ انہاں نے ایک نویں دین دی ابتدا کی ہے. اور سانوں اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ فتنہ تواڈے ملک دے اندر شروع نہ کر دے. دیکھو توحید والے لوگ کدوں دے گلاں کرتے, کدوں دے گلاں کرتے. اللہ اکبر. کبھی بھی کوئی بڑی گل صبح نجاشی کا دربار لگے گا, تسی نجاشی کے دربار اندر آیا جے اسی نال سفارش کریں گے, وہ ضرور تواڈے نال روانہ کر دے گا. حضرات کا دن ہویا کہ نجاشی کے دربار دے اندر بھی چلے گئے. نجاشی کو جا کے بھی کوئی بات کہہ دی تھی. اللہ اکبر. تے بات ذرا توجہ دے نال سن. نجاشی بادشاہ ویسے بڑا سمجھدار قسم دا ہوتا, بڑا سیاح. کہنے لگا بھائی تہاڈی بات ٹھیک ہے, میں تہاڈے نال انہاں نوں ضرور روانہ کراں گا, لیکن اس طرح نہیں. آخر وہ پوری دنیا کو چھڑ کے میرے ملک کے اندر کیوں آئے, میرے تے کوئی بھروسہ اور یقین کر کے آئے نا. کل نو تسی بھی آ گئے جے, میں بھی آ جاواں گا, وہ بھی آ جان گے. میرے دربار کے اندر آمنے سامنے بات ہوئے گی. اگر واقعی وہ پکوڑے اور اس قسم سے ہوئے بغاوت کر کے آئے ہوئے, میں انہوں نے قطعا اتنے نہیں رکھا گا, انہوں صدا بھی دیا گا, تواڈے نال روانہ بھی کراں گا. یہ تواڈے نال دفاع ہے, لیکن پہلے میں انہاں دی بات سن. دو طرفہ گل سننی چاہیے نا, بندہ کرنا کا کچا ہونا چاہیے. حضرات توجہ کرنا. ادھر جناب مسلمانوں دے کول پیغام پہنچ گیا. یہ بیچارے پہلے ڈرے اور پریشان ہو گئے کہ جڑی گل تو ڈردے سی وہ بات سامنے آ گئی. اللہ اکبر. آپس دے اندر بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے ہن کی کرنا چاہیے. میرے حضرات مسلمانوں نے اس بات کے اوپر اعتکاف کر لیا. اللہ اکبر. اس بات کے اوپر یقین کر لیا اور اتفاق ہو گیا کہ نجاشی کے دربار دے اندر اسی جانا ہے, نجاشی کے دربار دے اندر جانا ہے. اور دربار دے اندر جا کے بھی اللہ جلال دی توحید کا اعلان کرنا ہے. اپنے عقیدے کو چھپانا نہیں, اپنے نظریے کو چھپانا نہیں, دو نمبری نہیں کرنی, ڈنڈی نہیں مارنی. یہ پاداش کے اندر اگر نجاشی بادشاہ سانو بندے سلاسل کر دے سانو منظور, تختہ دار لٹکا دے سانو منظور, انہاں دے حوالے کر دے سانو منظور, لیکن ایمان کو چھڑنا بولو. حالات جے ہو جے بھی ہون, ایمان کو چھڑنا, ایمان کو نہیں چھڑنا. اللہ اکبر. توجہ کرنا ذرا میری بات پہ. انہوں نے جناب اپنا امیر بنا دیتا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون جعفر
نے کی کیا؟ جناب جعفر تیار بولے، جعفر تیار پورا مجمع دیکھ رہے ہیں، بادشاہ بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان جناب مسلمان اپنی ایمانی قوت اور طاقت دینا بادشاہ دے دربار دے اندر اللہ اکبر کبیرہ حضرت جعفر تیار نے سجدہ نہیں کیتا، سر نو نہیں جھکایا، بلکہ کی فرماندے نے السلام
بیان ہو سن اور نالی بیان بدلتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جعفر تیار یار کر تو ہی دس دے آپس کے اندر تھوڑا اختلاف کس بات کا پہ گیا ہے. اللہ اکبر کے جانی دشمن بن گئے. کس چیز کی لڑائی ہو گئی ہے؟ حضرت جعفر تیار نے ایسی تقریر کی تھی ایسی تقریر کی تھی. وہ جگ مٹی والے وہی تقریر میں بھی اختصار دینا بیان کرنی چاہ رہے ہیں. جناب جعفر تیار اس عربی بولی دے شہزادے نے پیغمبر دے جانثار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار کے اندر ایسی گفتگو کی تھی کہ نجاشی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا بلکہ پورے جناب دربار کے حالات بدل کے رکھ دیتا. حضرت جعفر تیار دی تقریر میں توجہ کے نال سن لئی. آپ فرماتے ہیں ایھا الملک نحن اہل الجاہلیت ناکل المیتۃ. اے بادشاہ پھر سن لے اسی جہالت دے گڑھے دے اندر ڈوبے سی مردار اسی کھا جاندے سی شراب نوشیاں کریا کرتے سی بدکاریاں ساڈے اندر عام سن ساڈے تگڑے ماڑے دے اوپر ظلم کرتے سی عورت نوں نحوست دی علامت سمجھیا جاندا سی بیٹی نوں زندہ دفن کر دیندے سی. اللہ اکبر کبیرہ. انسانیت نام دی کوئی چیز بھی ساڈے اندر نہیں سی کوئی قانون نہیں سی کوئی ضابطہ نہیں سی. جس کی لاٹھی اس کی بحث طاقتور سی ہوئی حکمران. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹی چھوٹی گل سے جناب لڑائیاں اور جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے سن کہ اللہ کے دلال ساڈے تے ترس آ گیا مالک کائنات ساڈے تے رحم آ گیا. اللہ کے دلال نے ساڈے وچوں ہی ایک پیغمبر نو مبعوث کر دیتا. اللہ اکبر. رحمت للعالمین پیغمبر آ گیا کونین کا تاجدار آ گیا. وہ پیغمبر اس دنیا تے آیا جس نے دنیا کے اندر آ کے انقلاب پیدا کر دیتا. وہ نبی اس دنیا کے اوپر آیا جنہیں آ کے رب دی منادی سنا دیتی حقانیت کی آواز لگا دیتی توحید کے جھنڈے کٹ دیتے باطل کے پرچم اکھاڑ دیتے. اس پیغمبر نے آمدے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا ضلالت نو منہ دکھانی پئی بدخلقی دا نام نہ رہیا گناہوں کا کام نہ رہیا. وہ بت خانے اجڑ گئے شراب خانے برباد ہو گئے فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے. وہ پیغمبر اس دنیا تے آیا وہی آمد دے نال صلیباں ٹوٹ گئیاں شیطانی فوجاں دوڑ گئیاں. وہ نبی اس دنیا تے آیا انسانیت نو عروج مل گیا عورت نو حیا مل گئی عورت نو عزت اور وقار مل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پیغمبر اس دنیا تے آیا جہالت ختم ہو گئی دنیا جناب دین اسلام دے نور دے نال منور ہو گئی. سدا پیغمبر اس دنیا تے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں اور فیض و برکات دیاں موسلادھار بارشاں برساں لگ پئیاں. وہ پیغمبر اس دنیا تے آیا یعنی آمد دا ذکر اللہ جلال نے قرآن دے اندر فرمایا. اللہ اکبر. ذرا دل لگا اللہ کے قرآن دے نال لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ اکبر. وہ پیغمبر اس دنیا تے آیا نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے اوپر آ کے اجالے کر دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات کے امام اس دنیا کے اوپر آئے نبی پاک علیہ السلام نے انقلاب پیدا کر دیتے. نبی رحمت للعالمین اس دنیا تے آئے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں اس پیغمبر دی آمد دے نال اللہ اکبر. نجاشی ساڈا ایک قصور ہے ایسی اس پیغمبر دی بات نوں مان لیا ہو ساڈا قصور کی ہے. اللہ اکبر. نجاشی سب حیران ہویا. نجاشی کہندا یار واقعی اللہ دا نبی یہ اللہ دا نبی اچھا. نجاشی عیسائی وطن نال تعلق رکھدا سی. کہندا جعفر تیار اگر واقعی اللہ کا نبی ہے تو اللہ جلال نے پھر آسمان تو کوئی صحیفہ کوئی اپنا کلام کوئی کتاب وہ نازل کی ہوئے گی. حضرت جعفر کہتے ہیں نجاشی بادشاہ ہاں
اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، نجاشی کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا کہندا جعفر وہ جڑا قرآن نازل ہویا ہے وہ تینوں تھوڑا بہت آندے رہندے الفاظ؟ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں نجاشی بادشاہ جنہ قرآن ہن تک نازل ہویا ہے مینوں سارا زبان نہیں یاد۔ اللہ اچھا وہ پھر سنائے گا مینوں؟ کوئی کی چاہیے بالکل سناواں گا۔ نجاشی بادشاہ نے اپنے پوپ پادری بلا لے، کہندا تورات اور انجیل کے صحیفے کھول کے بیٹھ جاؤ، میں نبی کے جانشین تے بولوں اللہ کا قرآن سن لے۔ کبھی اللہ کا جلال ایسے موقع بھی عطا فرما دیتے اللہ اکبر کبیرہ بادشاہاں دی عدالتاں دے اندر حضرات میں ذرا توجہ کرنا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا سی کہ وہ عیسائی مذہب نال تعلق رکھتا ہے، آپ نے سورہ مریم دی تلاوت شروع کر جناب جعفر نے، اور توجہ کرنا بڑا بھی ذوق ہے قرآن سننا، سنو گے نا انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال۔ جناب جعفر طیار قرآن پڑھن لگے، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ دیکھیا جناب زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل کھا رہی ہے، بے موسم پھل بی بی مریم میں پھل کتوں آئے تھے؟ بی بی ہے سی بڑی مواحدہ، پتا سی میرے کو سوال کرنے والا اللہ کا نبی ہے، لیکن پھر بھی یہ بات نہیں کہی کہ تواڈے تو ہے نہیں مل رہا، نہیں اللہ اکبر کی کہندیاں نے قالت هو من عند اللہ، اے پھل کھلانے والا میرا اللہ ہے، کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بات نے جناب زکریا علیہ السلام نے دل دیا تاراں نوں پھیلا دیتا۔ اللہ دا نبی ایک کونے دے اندر چلا گیا، ضعیف ہو چکی ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، کمر جھک گئی ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں دے سامنے گل کرنے لگے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک کونے دے اندر جا کے اے پروردگار عالم جی عمر تے میری کوئی نہیں، لیکن ہر شام آیا اگر تو بی بی مریم نو بے موسم پھل کما سکنا ہے، اللہ تو مینوں بے موسم پتر بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اللہ کو دعا کرو اللہ بے اولادیں اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اس مالک دے کے کی مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں میرے بھائی نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں حکم دی تعمیل بھی کرتا جاواں۔ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست سے آج انسان ہو جائے۔ انا نبی کریم نے زور لایا خواجہ ابو طالب مسلمان ہو جائے، اور اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جد ہوندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جد ہوندی۔
والسلام اللہ کو جلال دے کے رون لگ پئے. آئیے حضرات بات مختصر کرا. جناب جعفر تیار قرآن پڑھی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وَغَفَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا میرا جسم میری مرضی اور ایسے ایسے حیا پاختہ الفاظ نے ایک
کبیرہ، جہنم دا ایندھن اور جہنم دا بالن جڑے اس دور دے اندر بہت بڑا فتنہ، اللہ اکبر، اس فتنے کو اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرات توجہ کرنا، عورت والا فتنہ، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی چار کام کر لوے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اور چار کام کرنے والی عورت کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ کتنا آسان ہے، میرے پاک حضور فرمایا سب نالوں زیادہ خواتین جہنم کے اندر جان گیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی جماعت کو سامنے دیکھ رہے ہو کہ یہ اللہ دے پاک پیغمبر جی کعبے نے، آپ نے فرمایا کانے دے اندر دیکھو ایک کعبہ ایسا ہے جی چون جو جدے پہنچے جناب سرخ رنگ میں نے انہوں خدا پیاسن کیا جانتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ہزاراں لکھاں کعبیاں دے اندر ایک کعبہ ہے وجہ ہوا کرتا ہے جنہیں ایک کعبہ گھوڑا پیاسن ہوتا ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن یہ میں ہزاراں لکھاں عورتوں دے وچوں ایک عورت جنت دی طرف جائے گی، باقی جہنم دی طرف جان گیا۔ جہنمی مال پھرتا ہے لوگوں انہوں کو بچیا جی، انہوں کو متاثر نہ ہویا جی۔ اللہ اکبر، وہ کیسی عورت ہے جڑی اپنی عزت کو نیلام کرتی پھرتی ہے، وہ کیسی عورت ہے۔ آپ میں اگر بات شروع ہو گئی ہے کہ میں تمہیں بات دساں، نبی پاک علیہ السلام جا حدیث کے اندر پڑھ کے دیکھ لئی، کائنات کے امام فتح مکہ دے موقع تے عورتاں دے کولوں جدوں بیعت لے رہے نے، آپ نے فرمایا میرے نال وعدہ کرو کہ تسی اپنے جناب اولاداں نوں قتل نہیں کرو گیاں، میرے نال وعدہ کرو کہ تسی بدکاری نہیں کرو گیاں۔ تے ہندا ابو سفیان دی بیوی ہندا مسلمان نہیں ہوئی، حیران ہو کے پوچھنے لگی کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا کوئی آزاد عورت بھی بدکاری کر سکتی ہے؟ ایک غیر مسلم عورت نے حیران ہو کے پوچھا، حیران ہو کے، ایسا معاشرہ جنہوں اللہ نے ضلال مبین کیا، گندا ترین معاشرہ، اس معاشرے کے اندر بھی آزاد عورت بدکاری کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اتنے کی اللہ معاف فرمائے، گلیاں محلے بازار بھرے بیٹھے، بے حیائی کے رنڈے بیٹھے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں دنیا کے اندر دن نہیں گزارنے والوں، آئیے بات میں لمبی نہیں کرنی چاہ رہا۔ جناب مریم صدیقہ نے جناب فاتخذت من دونہم حجابا، کہ اللہ بالیاں یہ بھی کریا کرنی آئے، کہ تیری مرضی ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر ماحول کیسا پسند کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اور صرف پردہ ہی نہیں کیتا بلکہ اپنی زبان دے نال بول کے کی کیندیاں
النخلا تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. اے بی بی مریم میں نے جناب چشمہ جاری کر دیتا ہے. اللہ نے چشمے نو میں کی کرنا ہے. فرمایا چونکہ کھولو ہاتھ تو لگا دے جو دادا تے مدا کھجورا اسی ہوتا بڑا گے. اللہ اکبر. اور بی بی کرنا تو پتہ کی ہے فکلی واشربی وقرری عینا. کھجورا کھا پانی پی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام والے کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کری جا. عیسیٰ نبی والے دیکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کری جا. اللہ اکبر. وقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. بی تو بس روزہ رکھ لے, تو بولنا نہیں. اور پروردگار دیا گزرتا دیکھ لے, پھر اللہ کو جلال دے کمالات دیکھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات کر دے تیری عزت کی حفاظت کی میں کر دے. اللہ اکبر. حضرات بی بی مریم نے چھوٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا. وہ جگ بلی والے ذرا توجہ کری, اپنا عقیدہ بھی درست کرتا جائیں. پھر اللہ کو جلال اپنے تعلق کو جوڑ. اللہ کو جلال دی قسم ہے اس طرح ناممکن ممکن کرنے والی ذات اللہ کو جلال دی ذات ہے. لوگوں نے جب دیکھا کہ بی بی کواری پتر چکی کرتی ہے کہ لوگ گلا پوچھتے بعد میں اللہ اکبر نشتر پہلے چلا دیندے نے, الزام پہلے لگا دیندے نے. لوگ دہشت کے اندر آ گئے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. یا اخت ہارون یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. کر کے آ گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بی بی مریم خاموش ہے. آسمان تو آواز کی آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فاشارت الیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بی بی مریم بس تو اشارہ کر دے. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جناب بی بی مریم نے اشارہ کر دیتا کہ اے دسے گا کی ہوا ہے. لوگ بی بی تیرے دماغوں کی ہو گیا ہے. اے چھوٹا جا معصوم بچہ اے کی دسے گا, تم دس کی کر کے آئی ہے. بی بی نے اشارہ کیتا. آسمان تو آواز آئی اے میرے نبی عیسیٰ اپنی ماں دا دودھ پینا چھٹ دے اور اپنی ماں دی صفائیاں پیش کر دے. اپنی ماں دی صفائیاں پیش کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا, ماں تے ماں ہی ہوندی ہے. اللہ اکبر. اتنے میں حکم دی تعمیل بھی کرتا جاواں. اللہ اکبر. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا جدی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں تے در در دکے مر جائے جنہ دی ماں
سنی ایک تیلا کرو چکے تیلا تنکا وہ اٹھا کے لوگوں کے سامنے کر کے کہنے لگے اور لوگوں حضرت جعفر طیار نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جڑا نظریہ پیش کیتا ہے اللہ کی قسم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نظریے تو ایس تیلے دینا بھی بدل ہے حق بیان کر دیتا ہے اور کمال کر دیتی ہے جعفر طیار نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے شریک ہے بولو اللہ دے شریک نہیں اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں اے ہوئی دعوت ہر پیغمبر دی دعوت ہے اے ہوئی دعوت ہر نبی دی دعوت ہے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا اپنی امت کا تعلق اللہ جلال دے نال جوڑن والے پیغمبر اللہ اکبر جنہاں دے متعلق میں اپنی حقیقت دا اظہار کر رہے ہیں سونا سجدے
للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک